بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے نہ روکے تو جنگ میں دوسرے فریق بھی شامل ہو جائیں گے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے نہ روکے تو جنگ میں دوسرے فریق بھی شامل ہو جائیں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنرل محمد باقر نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جرائم اور ان جرائم کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف سے اسرائیل کی مدد دیے جانے سے صورتحال زیادہ بگڑ گئی ہے اور اس وجہ سے دیگر فریقین بھی تصادم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جنرل محمد باقر نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ کے خلاف جرائم کو رکوائے اور غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کروائی جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ہم حماس اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو حماس کے ساتھ ساتھ روس سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اوول آفس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم حماس اور پوٹن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ حماس اور پوٹن دونوں سے دنیا کو خطرات ہیں، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ ملکوں کی جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں الجزیرہ سمیت غیر ملکی میڈیا پر پابندی کا قانون منظور۔ اسرائیل کی حکومت نے دنیا کے سامنے اس کے مظالم کو بے نقاب کرنے والے قطری نیوز چینل الجزیرہ سمیت دیگر غیر ملکی خبرساں اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پابندیوں کا قانون وقتی طور پر ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت نے قانون کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے، اسے زمین، فضا اور سمندر کے ساتھ سفارتی و صحافتی محاذ پر بھی جارحیت کا سامنا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے روس کے حماس سے رابطے۔ روس حماس کے زیر قبضہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں روس کے سفیر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یقیناً ہمارے حماس کے نمائندوں کے ساتھ رابطے ہیں اور سب سے پہلے ان کا مقصد یرغمالیوں کو ان جگہوں سے بچانا ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ کینیڈا نے عراق کے ہاتھوں سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل پر مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کے جواب میں اپنے 41 سفارتکاروں کو فوری طور پر واپس بلا لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی انٹیلی جنس چیف نے بھی تصدیق کی ہے کہ کینیڈا میں رواں برس جون کو قتل ہونے والے خالصتان کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو گزشتہ ماہ ہی پریس کانفرنس میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں را کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش کر چکے ہیں اور ساتھ ہی بھارتی سفیر کو نئی دہلی کی راہ دکھائی تھی۔ اقوام متحدہ نے 8 سال سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریٹ نے تنظیم کے رکن ممالک کو ایک مراسلہ ارسال کر کے ایران کے خلاف قرارداد 2231 سیکشن بی کے آرٹیکل 3، 4 اور 6 کے باضابطہ خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق اس اعلان کے بعد ایران کے میزائل تجربات، میزائلوں کی درآمدات اور برآمدات پر بھی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس حوالے سے کسی بھی ملک کو ایران کے اثاثے روکنے یا مالی لین دین پر پابندی عائد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح راہداری آج بھی نہیں کھولی جا سکی۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح راہداری ابھی تک نہیں کھولی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رفح راہداری نہ کھولنے کے باعث غزہ میں بھوک اور پیاس کے شکار فلسطینی آج بھی امداد کے منتظر ہیں۔ گزشتہ روز مصری میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ آج رفح راہداری کھول دی جائے گی، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج بھی رفح کراسنگ نہیں کھولی جائے گی۔ اسرائیل نے کئی ممالک سے اپنے سفارت خانے خالی کر دیے۔
मशरक़ वस्ती में फ़लस्तीनियों के हक़ में बढ़ते मुज़ाहरों की वजह से इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्किया में सफारत खाने खाली कर दिए। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। ऐसे में इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्किया में अपने सफारत खाने खाली कर दिए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले भी जारी हैं और कई ठिकानों और जासूसी के आलात को नुकसान पहुंचाया है, जबकि अल-क़साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने हमास को मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करते हुए अपने फ़ौजियों को तैयार रहने की हदायत कर दी। गज़ा की सरहद पर मौजूद फ़ौजी दस्तों से ख़िताब करते हुए इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमास तंजीम का मुकम्मल ख़ात्मा करके दम लेंगे। इसमें एक हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीने लग सकते हैं। दूसरी जानिब जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जानिब से गज़ा पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। इसराइल की गज़ा पर बमबारी जारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई। ताकत के नशे में मुब्तला इसराइल ने गज़ा पर मौत की चादर फैला दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम जारी है। तबाहकुन बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 हो चुकी है, जबकि 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज न आया। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 14वें रोज़ में दाखिल हो गई। गज़ा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही व बर्बादी के डेरे हैं। गज़ा में बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान नापैद हो चुका है, जबकि खौफनाक बमबारी में पनाहगज़ीन कैंप, स्कूल और मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। अब तक बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। शाम और इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शाम में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जाने की खबरें हैं। शाम और इराक और उर्दन की मुश्तरका सरहदों पर वाक़या अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर 3 ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन ड्रोन तैयारों ने इलाके की फ़ज़ा में परवाज़ें की और अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को अपने हमले का निशाना बनाया। अभी तक मुमकिना नुकसान के बारे में रिपोर्ट नहीं मिल सकी। चीन ने अपने जोहरी हथियारों में तेज़ रफ्तार तोसी कर दी। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि चीन ने गुज़िश्ता साल के दौरान अपने जोहरी ज़ख़ीरे में नुमायाँ इजाफा किया है और अब इसके पास 500 ऑपरेशनल वारहेड्स हैं। उधर रूस ने भी जोहरी हथियारों के टेस्ट करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। पेंटागन की तरफ से जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बीजिंग को तवक्का है कि सन 2030 तक वो अपने जोहरी हथियारों की तादाद को दुगना करके 1000 वारहेड्स तक पहुंच जाएगा। नवाज शरीफ के अनोखे इस्तकबाल की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आमद पर तैयारे के ज़रिए लाहौर शहर पर फूल निछावर किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने निजी फ़ज़ाई कंपनी से रब्ता कर लिया और निजी फ़ज़ाई कंपनी को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारे के ज़रिए लाहौर शहर में फूल निछावर करने की इजाज़त दे दी। इसराइली जारहियत को 2 हफ्ते मुकम्मल। गज़ा में ज़िंदगी के एसार ख़त्म होने लगे। गज़ा में इसराइली जारहियत को 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद मासूम फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। गज़ा में इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3785 तक जा पहुंची। तफसीलात के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से गज़ा में शुरू होने वाले इसराइली हमलों में 11 सहाफ़ी, 1524 बच्चे और 1444 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर 81 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कदर में 81 पैसे की कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये का ट्रेड हो रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुलाकात।
غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم رشی سونک سعودی ولی عہد سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچے۔ ملاقات میں غزہ میں مزید کشیدگی سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دوران ملاقات برطانوی وزیراعظم رشی سونک کا کہنا تھا کہ سعودی عرب خطے میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا غزہ میں پانی، خوراک اور ادویات کی فراہمی کے لیے رسائی پر اتفاق کیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے پروٹیکشن آرڈر جاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اڈیالہ جیل میں قید چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعظم کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے آرڈر جاری ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 اکتوبر صبح 10 بجے پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سونے کی قیمت میں 2200 روپے اضافہ۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2200 روپے بڑھ گئی۔ حال پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 2,08,500 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔